الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اور وہ لوگ جو مومنوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں اذیت اور تکلیف دیتے ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، تو بلا شبہ ان لوگوں نے تو بہتان اور الزام باندھا ہے ان کو مجرم ٹھہرا کر، اور یہ ایسا گناہ ہے جس میں کوئی اخفا نہیں ہے، یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اسلام ایسے دین کا نام ہے جو اپنے ماننے والوں کو بالخصوص اور وہ لوگ جن کو اس کی دعوت دی جاتی ہے وہ بالعموم اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اگر انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے تو وہ ان کے پاس آ گئی ہے، اور اگر وہ محروم ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔ پھر اس اسلام کی قبولیت کے بعد ایک ایک کر کے جب افراد کا مجموعہ تیار ہو جاتا ہے اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، یعنی انسانوں کا گروہ اور اجتماع اکٹھا ہو جانا ایک ہی فکر اور ایک ہی سوچ پر، تو اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اس معاشرے کی خوبیاں اللہ اور اس کے رسول نے کئی جگہ پر بیان فرمائی ہیں، اور ماننے والوں کے حوالہ سے بالخصوص قرآن و سنت میں بڑی تاکید آئی ہے کہ مسلمان کے لیے کیا حقوق رکھتا ہے، ایک کی دوسرے پر کیا ذمہ داری ہے، کیا فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے جس کے مقابلہ میں وہ اپنے بھائی کو اس کا حق دے رہا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں فرائض اور حقوق کی ایک ایسی لمبی تفصیل، ایسی ہدایات کہ جن کے ذریعے دینے والا اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور لینے والا یہ سمجھے کہ مجھ پر احسان کیا جا رہا۔ یعنی اس طرح جب معاشرہ آگے بڑھے گا تو یہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہوگا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالخصوص ایک تصدیق نازل کر دی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب معاملہ حق اور باطل کی کشمکش کا اور پھر میدان جنگ کا ہوتا ہے وہ پھر بزدلی نہیں دکھاتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ صرف انسانوں پر نہیں، وہ اللہ کے باغیوں کے مقابلہ میں حق کی علامت بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف بات یہ ہے رحماء بینہم، یہ نہیں ہے کہ ان کا وتیرہ ایک جیسا رہتا ہے اور وہ ہر وقت گھروں میں معاشرے میں میدان جنگ ہی سجائے رکھتے ہیں، نہیں، فرمایا جب وہ آپس میں ہوتے ہیں وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، بریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، یعنی رحماء بینہم۔ اور ایسے معاشرے کے اندر دوسروں کے مقابلہ میں جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہاں رہنے والا کوئی بندہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہیں کرتا، مطمئن ہوتا ہے، وہ اس سوچ کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں، اس لیے مجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کے تحفظات کا شکار ہو کر اپنی حفاظت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے باہر نہیں نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی نے کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم اخو المسلم، گھر میں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھائی رہتے ہیں اور وہ گھرانہ بنتا ہے، اسی طرح اس گھرانے کو بڑھاتے جاؤ تو یہ معاشرہ تشکیل میں آتا ہے جو مسلمانوں اور مومنوں کا معاشرہ ہے۔ یہ سب ایک ایسی تسبیح کے دانے ہیں کہ اگر یہ ملیں گے، اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جوڑ ہوگا تو یہ مضبوطی ہوگی، اور اگر یہ الگ الگ رہیں گے پھر ان کو الگ الگ جنگ لڑنا پڑے گی اگر خدا نہ خواستہ کبھی دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب اکٹھ ہو، مسلمان ہو، اخو المسلم، پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں گھر سے باہر ہوں، اور پھر جب وہ گھر سے باہر جائیں تو پھر وہ کوشش کر کے اپنے طور پر ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے وہ کام کریں
کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے، اور اگر ان کو کوئی چیز تکلیف دے رہی ہے وہ تکلیف کو دور کر دیں۔ یہ اسلامی اور ایمانی زندگی کے اندر پھر 5 وقت میں کچھ ایسی حاضری ہوتی ہے کہ جب سب مسلمان اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور اس عہد کی تجدید کے لیے کہ ہم نے جو ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈالی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کوتاہی ہے تو پھر اس مشق کے بعد دوبارہ جو ہے اس کی تجدید ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی اصل پر آ جائیں گے۔ اور جو شخص مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، مسلمان پہلے ہی امن کے اندر ہوتا ہے، اس سے بڑا امن اور سلامتی والا گھر پھر معاشرے میں نہیں ہوتا۔ مسلم معاشرے میں سب سے محفوظ گھر اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اس لیے اس حفاظت والی جگہ پر جب مسلمان آتے تھے تو قرآن مجید نے کہا کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں جو اس مامن سے، یعنی حفاظت اور امن کی پناہ گاہ سے، جہاں انسان جو ہے وہ اپنے دکھ ختم کر کے اپنی روحانی تسکین حاصل کرتے ہوئے کسی محفوظ جگہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کچھ ایسے ظالم ہیں جو ان کو یہاں آنے سے بھی روکتے ہیں۔ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، حالانکہ اس میں وہ اللہ کا نام وہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، خود کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ محفوظ اور مامن جو ہے وہ پناہ گاہیں جو ہے ان کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، فساد کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کافروں کا وتیرہ بتایا ہے اللہ رب العزت، اور میں اس سے بڑے ظالم کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مومن اور مسلمان کا یہ فرق ہے، یہ آداب سکھائے گئے کہ مومن کی چال ڈھال کس طرح کی ہوتی ہے، اس کا رہنا سہنا کیسا ہوتا ہے، اور بالخصوص مسلمان کا مسلمان کے ساتھ مل کر رہنا کیسا ہوتا ہے۔ تو اس میں فرمایا یہ جو مسلمان کا بھائی ہے، اگر کوئی دشمن تمہارے بھائی کو اچک لے، لا یسلمہ، پہلے تو یہ ہے لا یظلمہ، خود اس پر زیادتی نہیں کرنی، مسلمان ہی مسلمان پر جو ہے وہ اس کو اذیت دینا شروع کر دے، وہی اس پر ہاتھ اٹھا لے، لا یظلمہ، فرمایا اثر ولا یسلمہ، اور یہ نہ موقع ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا مومن مسلمان بھائی دوسرے لے جائے، وہ اس کو جو ہے وہ بازار کی کوئی جنس ہی سمجھیں، کوئی ان کا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا یا خدا نہ خواستہ کوئی ان کا والی وارث نظر نہ آئے، نہیں فرمایا بلا یسلم ہو، مسلمان کا بھائی مسلمان دیکھے کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ کچھ اذیت دیتے ہوئے اپنے طور پر کافر وہ میرے سے الگ تو نہیں کر رہا، ولا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ جانے۔ یہ مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ تو اس کو جو ہے وہ ذلیل نہ کر، رسوا نہ کر، اس کو حقیر نہ جان، کیونکہ تو اس کا بھائی ہے۔ اللہ کے ہاں اور رسول کے ہاں جو مسلمان کی تعریف ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، اور پھر آگے کیا فرمایا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرارب بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، کسی مسلمان کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے شریر اور برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حرمت کا رشتہ ہے، کیا دمہ ومالہ وعرضہ، جہاں اس کا خون اور اس کا مال جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت کا بھی پاسبان ہونا چاہیے مسلمان۔ عزت انسان کی بہت عزیز ہوتی ہے، مومن اور مسلمان کوئی معمولی فرق نہیں ہے اس کائنات میں۔ جناب عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کو دیکھ کر کہتے تھے بیت اللہ تیری عظمت میں شک نہیں ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے مومن کو عطا کیا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم خود اپنا جائزہ لیں ان ارشادات نبوی کی روشنی میں، ان صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں، رستوں کے اندر۔ یعنی جب کبھی کسی جگہ ہماری خواہش کے خلاف کوئی بندہ ہمیں نظر آیا کوئی حرکت کرتا ہوا، اور وہ حرکت کرتا ہوا ہم نے سوار کر لیا، اس بیچارے نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں یہ بات کافروں کے حوالہ سے بیان کی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلی آیت کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی اللہ رسول کو اذیت دینے والوں کے ساتھ
الگ سے الگ آیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے جو بات بیان کی ہے وہ فرمایا جس طرح اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے لعنہم اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ نے اپنے طور پر سوار کر لیا میرے بھائی نے جو ہے وہ میرے بارے میں یہ سوچا ہے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، بے نصیب، اگر کیا بھی ہے تو درگزر کر بھائی ہے تیرا، لیکن اگر کیا ہی نہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، پھر اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بات کیا کہ تو اس پر الزام لگا رہا ہے اور خود کیا کر رہا ہے، خود کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے کہ جس کے گناہ ہونے میں اب کوئی اخفاء اور پوشیدگی نہیں رہ گئی، کھلا گناہ، یعنی تو اپنی ایمان کی زندگی جو ہے اس کو چھوڑ کر گناہ کی زندگی میں لت پت ہو گیا ہے، تجھے پتا نہیں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے خاتون، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا شنیع عمل ہے، کتنا برا عمل ہے کسی مسلمان کا مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف میں مبتلا کرنا، چاہے جائے کہ اس نے عہد کیا تھا کہ میں اذیتوں کو دور کروں گا۔ ایک شخص گزرا، مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق، گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک ٹہنی جو ہے وہ گر گئی ہے، تو وہ کہنے لگا واللہ لانحین ھذا عن المسلمین، اللہ کی قسم میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک کہ مسلمانوں کے راستے سے اس کو الگ نہ کر دوں، ہٹا نہ دوں اس ٹہنی کو، کیوں؟ لا یؤذیہم، کہ کہیں وہ ٹہنی مسلمانوں کے لیے تکلیف اور دکھ کا سبب نہ بن جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے اس بندے کے اس جذبے کی وجہ سے جب اللہ نے سنا کہ میں مسلمانوں کے راستے کی اذیت کو دور کرنا چاہتا ہوں، فادخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا دین ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اور اگر دیندار لوگ، نمازی، پرہیزگار، مسجدوں میں آنے والے وہ پرواہ نہ کریں، دوسروں کو اذیت دینا، ان کو حقیر سمجھنا، ان پر جو ہے وہ فکرے کسنا، ان کو جو ہے وہ اس طرح مخاطب کرنا، پھر یہ کہنا کہ یہ شاید دل لگی ہو رہی ہے، یہ کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ ظلم ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور کس پر کر رہے ہیں؟ علی نفسک۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن مسلمان جو تکف شرک عن الناس، اور لوگوں سے اپنے شر کو دور کر لے، یہ کیا ہوگا؟ فإنها صدقۃ منک علی نفسک، یہ لوگوں سے شر کو دور کر لینا تیرا اپنی جان پر صدقہ ہوگا، اپنی جان پر صدقہ کر لو، اپنی جان پر، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا، لوگوں سے شر کو دور کرنا، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بے شمار فرامین ہیں جن سے اللہ کے رسول نے کہا فلاں جگہ پر مسلمان کو جو ہے وہ اذیت پہنچتی ہے، فلاں چیز سے پہنچتی ہے۔ مسجد میں آتے ہوئے یہ جو حلال کھانا ہے، یعنی حلال سبزی ہے، یہ لہسن اور پیاز، اس کو نہ کھانے کی وجہ یہ بیان کی کہ یہاں جب آتے ہیں تو یہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر یہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ فإن الملائکۃ تتعزى مما يتعزى منه الانس والجن، جس سے انسانوں جنوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے، اس سے فرشتے بھی تکلیف اور اذیت محسوس کرتے ہیں، لہذا مسلمان کی اذیت جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو دکھ دینا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ تو جرم ہے۔ تمہاری نمازیں کس لیے ہیں؟ کس لیے تم جو ہے وہ عہد کر کے اللہ اللہ کر رہے ہو، اور پھر تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا اسلام ہے ہی اس بات کا نام کہ جو اس کو قبول کر لیتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، کوئی دکھ محسوس نہ کرے۔ وہی بات میں شروع میں عرض کر رہا تھا، اگر مسلمان کو دیکھ کر کہے کہ یار یہ بندہ اگر میرے سامنے نہ آئے تو بہتر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اپنا راستہ بدل لیں، کوئی برا پتہ نہیں ہے اس سے۔ اور پھر اس بندے کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حوال کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، ایک وقت آئے گا جب حساب کتاب ہوگا، اور پھر یہ مومن اور مسلمان بھی آئے گا جس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑا مقام و مرتبہ حاصل کیا ہوگا، بڑا خناس ہوگا اس کے ذہن کے اندر کہ میں مال بھی خرچ کرتا ہوں، اللہ اللہ بھی کرتا ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے۔ اللہ کہے گا کہ دیکھو اس کے اعمال کا حساب کرو، اور پھر ہوگا کیا؟
اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں بھی آ گیا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے گالیاں دیتا تھا، من شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، یہ اس نے واکل مال فلاں کا جو ہے وہ مال کھاتا رہا، کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ فلاں پر تہمت لگا دیتا تھا، معمولی بات سمجھتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا اس طرح کرو کہ یہ جتنے بھی دعوے دار ہیں جن کے ساتھ بھی یہ دنیا میں یہ حرکتیں کرتا رہا، یہ جو کچھ کر کے یہاں میرے پاس پہنچا ہے، اس مسلمان کو کہو کہ اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ان کو دے دو۔ یہ بیچارہ اب کیا کر سکتا ہے؟ اس کی نیکیاں جس پر یہ اتراتے ہوئے میرے پاس حاضر ہوا ہے الگ کر کے ذرا ان کو دے دو، یہ جن کے ساتھ یہ زیادتی کرتا رہا۔ فَإِنْ فَرِيَتْ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اگر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، نیکی کوئی پلے نہیں رہی، تو فرمایا ان کی جن پر زیادتی کی ہے برائیاں اب اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ دو روایتیں آتی ہیں، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، کیا الفاظ بیان کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کسی مسلمان پر ظلم کیا اپنے بھائی پر عزت کے حوالے سے، اس کی عزت کی پرواہ نہیں کی، جب چاہا اس کو پکڑ لیا، جب چاہا اس کو بے عزت کر دیا، جب چاہا اس کے ساتھ وہ سلوک کر لیا جو اس کا جی چاہتا ہے، اور وہ اطمینان حاصل کرتا رہا کہ آج میں نے فلاں کو جو ہے وہ اذیت دی، فلاں کو زیر کر لیا، میں نے فلاں کو میں نے اس قابل کر دیا کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ کیا نمازیں ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کہ آخر یہ نماز کے اندر صف بندی کا کیا مطلب، یہ پاؤں سے پاؤں ملانے کا کیا مطلب ہے؟ ان پاؤں کے ذریعے جو ریس تمہارے دماغ تک پہنچتی ہے ان کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر خود کیا حدیث کہنا، صف کے اندر جو ہے وہ پاؤں اس طرح ملانا کہ پورا پاؤں مل جائے، اور حالت اور کرتوت یہ ہے کہ وہ ریس جو ہے وہ خیر کی ریس، وہ شعائیں جو ہے وہ حاصل کرنے کی بجائے نفرت کا سبب بنو ایک دوسرے، اور پھر اسی پر لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دو کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس قابل، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح حرکت کرتا، خود سوار کر کے بندہ یہ کہنا شروع۔ میرے بھائیوں خدا را یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے، یعنی میں جس دل کے جس حصے کے اندر بھی اس کے اصلاح کے لیے سوچتا ہوں اور پھر کوشش کرتا ہوں بغیر نام لیے ہوئے کہ یار زندگیاں گزر رہی ہیں، اور پھر یہ دیندار ہر وقت نماز پڑھنے والے مسجدوں میں رہنے والوں کا یہ حال ہے، جمعہ کے دن آنے والوں کی پھر تو ہے وہ تو معاملہ پھر اللہ ہی کے سپرد ہے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، لیکن معاملہ بعض دفعہ الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیکیوں والے ہیں شیطان نہیں چاہتا ان کی نیکیاں ان کے پاس رہیں، چھیننا چاہتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کی حرکتیں وہ کرواتا ہے۔ دوسری روایت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اسی پر اتراتا ہے بندہ، یار مجھے کیا پرواہ ہے، میرا کوئی بینک بیلنس کم ہے، میرا کوئی کاروبار کم ہے، میں کوئی محتاج ہوں کسی کا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن یہ ظالم جب آئے گا لا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، وہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس کے پلے، پھر وہی کچھ ہوگا۔ اور دوسری روایت جو پہلے میں نے عرض کی اس کے آخر یہ ہے جب برائیاں جو ہیں وہ بھی حقداروں کی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، ثم طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کے تو پلے کچھ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکے، اللہ کہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو، پھینک دو اس مسلمان کو، اس نمازی، اس کے پلے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں بس کم پر اکتفا کرو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ اصلاح کے لیے تھا، وہ ایسا معاشرہ بنانے کے لیے تھا جو معاشرہ بنا کر گئے اللہ کے رسول کہ رہتی دنیا تک لوگ نبی کے ساتھیوں کی مثال دیتے رہے کہ ان کی تربیت ہوئی، وہ اپنے گھر اور باہر کے اندر اس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ قیامت تک ایمان والوں کے حوالے سے جاری اور ساری رہنا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ بحیثیت مسلمان کہاں کھڑا ہے، بالخصوص نمازی مسجدوں میں آنے والے، ان کے ہاتھ اور زبان سے جو مسلمان جو ہیں وہ دکھ اگر محسوس کر رہے ہیں تو پھر حساب کر لے، روزانہ وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کی ایک حرکت کی وجہ، اس کے ایک ابرو کے اشارے کی وجہ سے اس کی نمازیں غارت ہو جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو، اللہ تو محتاج ہی نہیں ہے ان چیزوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری اصلاح فرما، الہ العالمین یہ دین اگر تم نے ہمیں دیا ہے، اگر اس کی سمجھ نہیں آئی تو یہ بھی محرومی ہے، اے اللہ ہمیں اس دین کی فہم عطا فرما، اس کی سمجھ نصیب فرما، اور ہماری زندگی کے اندر یہ جو کوتاہیاں شامل ہیں جس کی وجہ سے
ہماری ذات جو ہے وہ خدا نخواستہ لوگوں کے لیے یہ تعارف بن گئی ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ خدا را نہ مسجد نہ باہر اس بندے کے قریب نہ میں آؤں۔ یا اللہ ہمیں ہماری ایسی شخصیت کا تعارف جو ہے اس کو تبدیل فرما۔ تیرے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اصلاح فرما اور لوگوں کو دلوں کے اندر ہماری عزت بنا، کیونکہ جب اس دنیا سے جائیں گے سب سے پہلی شہادت اس دنیا کے لوگوں کی اس جنازے پر ہوگی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔